اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 30 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ وضو کے مستحبات میں تیامن ہے، یعنی اعضائے وضو کو چاہے غسل حکمی ہو یا غسل حقیقی ہو، دونوں میں داہنے جانب سے آغاز کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ چونکہ تیامن کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے بائیں جانب سے وضو کا آغاز کیا ہے، اور نہ ہی کبھی اللہ کے رسول سے یہ سنا گیا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے کہ آپ نے داہنے سے آغاز کیا ہو یا داہنے سے آغاز کرنا ترک کر دیا ہو۔ اس لیے تیامن کو بھی سنت ہدیٰ، سنت مؤکدہ میں شامل کرنا چاہیے، نہ کہ مستحب میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم کی طرف سے جواب دیا گیا کہ سنت مؤکدہ وہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے کبھی کبھی ترک کرتے ہوئے ہمیشگی فرمائی ہو، لیکن یہ کہ ترک کا کوئی معنی یہاں معتبر نہیں ہے کہ کبھی چھوڑا ہو کبھی نہ چھوڑا ہو۔ معتبر اور اعتبار یہاں پر عادت اور عبادت کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشگی فرمائی ہے تو اس کی دو حیثیت ہے۔ ایک تو بطور عبادت کے آپ نے ان طریقوں کو اختیار کیا ہے جو ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور ہمیشگی فرمائی ہے ان پر آپ نے۔ بطور عبادت کے آپ نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے تو وہ سنت مؤکدہ کہی جاتی ہے، جیسے نیت، ترتیب وغیرہ وغیرہ جو ابھی گزری ہے۔ اور ایک وہ ہے جو بطور عبادت کے نہیں بلکہ بطور عادت کے اللہ کے نبی نے اپنے معمولات پہ عمل فرمایا اور ہمیشگی فرمائی ہے، تو وہ سنت زائد کہی جاتی ہے، سنت ہدیٰ نہیں کہی جاتی ہے۔ اور سنت زائد ہی کا دوسرا نام مستحب ہے، مندوب ہے یا افضل ہے، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ہماری گفتگو میں جو مستحب میں بات چل رہی ہے، امام اعظم فرماتے ہیں وہ دوسری قسم کے بارے میں ہے، اور پہلی قسم کو الگ کرنا ہے۔ پہلی قسم ہے سنن ہدیٰ، جس پر ہمیشگی فرمائی ہو اللہ کے رسول نے بطور عبادت کے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہماری مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ بطور عبادت نہیں بلکہ بطور عادت کے آپ نے جن چیزوں پہ ہمیشگی فرمائی ہو، جیسے کہ تیامن ہے، یہ سنت زوائد میں ہے جس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ یہ جواب دیا، اسی لیے فرماتے ہیں فسنن الزوائد وإن كانت على سبیل عادت، فسنن الزوائد اگر اللہ کے نبی کا ہمیشگی فرمانا بطور عادت ہو
تو کہتے ہیں یہ سنت زوائد میں سے ہیں۔ کلبسس سے آپ جیسے کپڑے پہننے کی اللہ کے رسول کی عادت کریمہ کہ جب بھی کپڑے پہنتے داہنے جانب سے آپ آغاز کرتے، والاکل بالیمین، اور داہنا ہاتھ سے کھانا کھانا، یہاں تک کہ پینا بھی داہنے ہی ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی عادت کریمہ ہے۔ وتقدیم الرجل الیمنی، اور داہنے ہاتھ پہ پیر کو داخل کرنا، داخل ہونے میں گھر کے اندر، مسجد کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ ونحو ذالک، اور اس طرح کی بہت ساری عادات کریمہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اگرچہ اللہ کے نبی نے عادتاً استعمال فرمائی اور ہمیشگی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی باعث ثواب بنا دیا اور ہمارے لیے عبادت قرار دے دیا۔ تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیے کہ تیامن سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت زائدہ ہے، مستحبہ ہے، مندوبہ ہے، صاحب فضل ہے، سب کچھ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ کلامنا فی الاول، ہماری بات جو سنت مؤکدہ کی وہ پہلے والے میں ہے، اور حضور کا ہمیشہ فرمانا تیامن پر کانت من قبیل الثانی، یہ دوسرے قبیل سے ہے، یعنی علی سبیل العادت تھی۔ تیامن کرنا حضور کا ہمیشگی سے یہ علی سبیل عادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے داہنے جانب کو ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں اور پیر میں جوتے پہننے میں، یہ ہے۔ اسی لیے صاحب شرح نے فرمایا وَيُفْهَمُ هَذَا، اور یہ قبیل ثانی ہونے کی بات تیامن کی، اور مستحب ہونے کی بات تیامن کی، اور مندوب ہونے کی بات جو تیامن کی ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، من تعلیل صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ کی علت بیان کرنے کی وجہ سے، جو علت بیان کرتا ہے اللہ کے رسول کا قول کہ ان اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے تیامن کو ہر چیز میں، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی۔ تو یہ حال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تیامن مستحب تو ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ دوسرا مستحب کیا ہے؟ مسح الرقبہ، گردن کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنا، دلیل کیا ہے؟ یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ کے پشت والے حصے سے گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے اللہ کے نبی کے قول کے حساب سے، لأن النبی علیہ السلام مسح علیہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح فرمایا ہے۔ اور اس کے بارے میں طحاوی وغیرہ میں، بزاز وغیرہ میں اور ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں جن کو شرح و بسط کے ساتھ فقہا نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے وضو کرتے وقت اپنے گردن کا مسح فرمایا ہے۔ جب مستحب میں مسح رقبہ ہو گیا، تیامن ہو گیا، تو اب فرماتے ہیں اب وضو ثابت ہو گیا، وضو متحقق ہو گیا، وضو کا وجود قائم ہو گیا، وضو کی ہستی بن گئی۔ جب وضو کی ہستی بن گئی تو اب اس کا ناقض ہونا چاہیے، یعنی یہ وجود کیسے ختم ہوگا، وضو کا وجود معدوم کیسے ہوگا، ختم کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں اب اس کے ختم ہونے کے اسباب کو بیان کریں گے۔ اسی لیے مصنف نے کہا وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، اور اس کا ناقض یعنی وضو کو توڑنے والی چیز، وضو کو ختم کرنے والی چیز، وضو کو معدوم کرنے والی چیز ہر وہ چیز ہے جو چیز سبیلین سے نکلتی ہے۔
اب سبیلین کا مطلب دبر اور یا قبل، مقام پیشاب یا مقام براز، یہی دو چیزیں ہیں۔ پیشاب کی جگہ سے جو نکلے گی وہ ناقض وضو ہوگی، اب پاخانے کی جگہ سے جو چیز نکلے گی وہ ناقض وضو ہوگی۔ ان کو ہم بول و براز بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ناقض کو پہلے نواقض وضو کو کیوں بیان کیا؟ کہتے ہیں نواقض وضو میں نے بتایا نا، اس لیے بیان کیا کہ جب کسی شے کا وجود قائم ہو جاتا ہے تبھی اس کا نقض بھی ہوتا ہے۔ جب وجود ہی پہلے سے نہ ہوگا تو اس کا نقض کیسے ہوگا؟ اسی لیے پہلے وضو کو ثابت کر دیا کہ وضو کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سب کو ادا کر دیا، بیان کر دیا، اس کے بعد وضو کے وجود کو قائم کر دیا۔ اب جب وضو کا وجود قائم ہو گیا تو یہ وجود برقرار کیسے رہے اور ختم کیسے ہو، یہ بتانے کے لیے مصنف فرماتے ہیں وَنَاقِضُهُ، اس کو ختم کرنے والی ہر وہ چیز ہوگی جو نکلے سبیلین سے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کہا ما خرج من السبیلین، دو چیزوں سے نکلے، اس کا مطلب آ رہا ہے، عبارت کا ظاہری حال بتا رہا ہے کہ ما خرج من السبیلین، وضو جب ہی ٹوٹے گا جب سبیلین سے کوئی چیز نکلے گی، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب اور پخانہ دونوں ہی جگہ سے ایک ساتھ چیزیں نکلیں گی تبھی جا کر وضو ٹوٹے گا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ ہے ما خرج من السبیلین کا ظاہری معنی کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ جو سبیلین سے نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ تو سبیلین میں دونوں ہے نا، بول و براز دونوں کی جگہ، پیشاب پخانہ دونوں کی جگہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ پیشاب والی جگہ سے بھی اور پخانے والی جگہ سے بھی جب کوئی چیز نکلے گی تبھی جا کر وضو ٹوٹے گی، اور دونوں میں سے کسی ایک سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ ظاہر تو یہی بتا رہا ہے اس کا ظاہری بات۔ تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ مصنف کی اس عبارت پر بظاہر تسامح اور اعتراض ہے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ دونوں سبیلین سے نکلے، دونوں سبیل سے نکلے تبھی جا کر ناقض وضو ہوگا؟ تو کہتے ہیں نہیں صاحب، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے بھی کوئی چیز نکل جائے گی تو بھی وضو جاتا رہے گا۔ یعنی اگر صرف پیشاب نکل آئے تو بھی وضو گیا، یا صرف آپ کا پاخانہ نکل آئے تو بھی آپ کا وضو گیا۔ کہا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ کیسے پتہ؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین میں دراصل لفظ احد محذوف ہے، مضاف۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ما خرج من السبیلین نہیں ہے، اصل میں یہاں پر محذوف ہے ما خرج من احد السبیلین، یعنی دونوں سبیل میں سے کسی ایک سبیل سے کوئی چیز اگر نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو ہو جائے گی۔ لہذا کوئی یہ اعتراض ہرگز نہ کرے کہ صرف پیشاب نکلنے سے اور پخانہ نکلنے کے دونوں کی دونوں چیزیں نکلنے کی صورت میں وضو جائے گا، ایک سے کوئی گندی چیز نکلنے کی صورت میں وضو نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ من احد السبیلین یہاں محذوف ہے۔ آج کی بحث یہی رک جاتی ہے، اب باقی بحث آئندہ سبق۔ طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے
نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ تمام بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ سبق کے ترجمے، وضاحت اور مطالب کے ساتھ ساتھ ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے اور تکرار بھی کریں گے تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری بر وقت ہوتی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کے اس وبائی حالات میں آپ لوگ محفوظ رہیں، خدا کرے سبھی لوگ محفوظ ہوں، اس کے قانون اور نیم کا پالن کریں اور اپنی تدابیر سے اور حکمت سے کام لیں۔ اب تک آپ نے جو پڑھا کہ مستحبات کیا کیا ہیں وضو کے اندر، سنتیں کیا کیا ہیں وضو کے اندر، فرائض کیا کیا ہیں وضو کے اندر، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ و ناقضہ ما خرج من السبیلین سواء کان معتادا او غیر معتاد کالدودۃ والریح الخارجۃ من القبل والذکر وفیہ اختلاف المشائخ او من غیرہ ان کان نجسا سال الی ما یطہر موضعا یجب تطہیرہ فی الجملہ اما فی الوضوء او فی الغسل وعند الشافعی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء او کما قال۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وضو کا قیام تمام فرائض کو انجام دینے کے بعد، تمام واجبات اور سنتوں کو ادا کرنے کے بعد، مستحبات کو ادا کرنے کے بعد عمل میں آ گیا، تو اب یہ بتانا ہے کہ یہ قیام کب ٹوٹے گا۔ جب اس چیز کا وجود قائم ہو گیا تو اس کا وجود کب ختم ہوگا، یعنی وضو ان تمام چیزوں سے قائم ہوتا ہے تو پھر وضو اب کن کن چیزوں سے ختم ہو جایا کرے گا، یعنی نواقض وضو کیا کیا رہے، یعنی اب ان امور کا بیان کر رہے ہیں جن امور کی بنیاد پر ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا وہ ناقضہ، اور اس کا توڑنے والی ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز ہوگی جو سبیلین میں سے کسی ایک راستے سے نکلنے والی چیز ہو۔ تو میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ من احد السبیلین، لفظ احد یہاں پر محذوف ہے، جیسا کہ بعض نسخوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر احد کا لفظ یہاں پر سبیلین سے پہلے محذوف ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ سبیلین سے نکلے تبھی وضو ٹوٹے گا اور سبیل واحد سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سبیل واحد سے بھی ویسے ہی ٹوٹے گا، چاہے سبیلین سے ہو چاہے سبیل واحد سے ہو۔ اب یہ نکلنے والی چیز کیسی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں معتاد، دو شکلوں سے خالی نہیں کہ عادت کے مطابق ہوں گی اور غیر و معتاد یہ عادت کے خلاف ہوں گی۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو نکلنے والی چیز ہے اگر وہ عادت کے مطابق ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہے نا، وہ اتفاقی طور پر سب کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، جیسے بول اور براز، پیشاب اور پاخانے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوان کانا معتادن میں یہ بات آ گئی۔ اب اگر غیر معتاد ہے کہ نہیں، اگر نکلنے والی چیز عورت کے قبول سے ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ عورت کے قبول سے ہر نکلنے والی چیز ناقض وضو ہے یا نہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عورت کے قبول سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو ہے، ان لوگوں کا یہ بھی مسلک ہے، ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورت کے قبول سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہو جائے گی۔ عورت کے قبول سے یعنی سامنے والے مقام سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہو جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ عورت کے قبول سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو نہیں ہے، ان کے ہاں عورت کے قبول کیا کہتے ہیں کہ قبول سے ناقل وضو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹ جاتی ہے اس سے بھی، یعنی ریح سے اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کے قبول سے نکلنے والی ہوا سے، تو اور بھی چیزیں نکلنے، غیر معتاد کی چیز نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کا معاملہ ذرا سا اس میں اختلاف ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ عادتاً جو چیزیں نکل رہی ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں ہے، لیکن غیر معتاد اور خلاف عادت میں اختلاف ہے کہ اگر نکلنے والی چیز خلاف عادت نکل رہی جیسے کیڑا وغیرہ ہے، تو اگر نکلنے والی چیز عورت کے قبول سے نکل رہی ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب جب اس کے ریح نکلنے سے قبول سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں خلاف عادت کوئی اور چیز نکلنے سے بھی جیسے کیڑا وغیرہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جن لوگوں نے ایسا نہیں کہا ان لوگوں کے ہاں ایسا مسلک نہیں ہے، لیکن شارح فرماتے ہیں کہ صاحب یہ ناقض وضو نہیں ہے، قبول سے نکلنے والی ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے احتیاط کے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر عورت کے قبول سے ہوا نکل رہی ہے تو وہ ناقض وضو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں مقام میں شدت اتصال ہے، بول و براز دونوں کے مقام میں شدت اتصال ہے، اتنا قریب ہے دونوں مقام کہ اگر ہوا خارج ہو رہی ہے نا، اگر ہوا خارج ہو رہی ہے تو یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، پتہ نہیں وہ قبول سے آ رہی ہے یا دبر سے آ رہی ہے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ عورت کے قبول سے اگر ہوا آ رہی ہے تو وہ ناقض وضو ہونا چاہیے۔ یہ امر جو ہے، یہ معاملہ جو ہے احتیاطی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، اس کا توڑنے والا آخر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلے، چاہے وہ عادت کے مطابق ہو اور غیر معتاد یا عادت کے خلاف ہو۔ البتہ یہ ہے کہ مرد کے ذکر سے نکلنے والی چیز جو خلاف عادت ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کیڑا وغیرہ، سواء کان معتادن اور غیر معتاد، چاہے عادت کے مطابق ہو چاہے عادت کے خلاف، جیسے قدودہ، جیسے کیڑا، والریح الخارجۃ من القبل والذکر، اور وہ ہوا جو عورت کے قبل اور ذکر سے نکلے۔ بعض لوگوں نے کہا مرد کے ذکر سے نکلنے والی ہوا بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جس کو آپ ذکر سے نکلنے والی ریح اور ہوا کہہ رہے ہیں وہ ریح اور ہوا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ محض ایک اختلاجی کیفیت کا نام ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہاں، عورت کے بارے میں ضرور ہے کہ قبول سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو ہو سکتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ قبول سے آ رہی ہے یا دبر سے آ رہی ہے، اس لیے احتیاطاً ان کے یہاں حکم لاگو ہوتا ہے کہ وضو کر لے۔ اسی لیے انہوں نے صاحب شرح نے فرمایا وفیہ اختلاف المشائخ، اسی لیے مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ تو یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ عادتاً اور غیر عادتاً دونوں چیزیں بعض حالات میں مخصوص صورتوں میں ناقض وضو بن سکتی ہیں۔ معتادن میں تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب اتفاق رائے کے ساتھ ناقض وضو ہیں، لیکن غیر معتاد میں اختلاف کے ساتھ کہیں وضو واجب ہے اور کہیں واجب نہیں ہے۔ اب آتا ہے او من غیر ہی،
یا اس کے علاوہ سے۔ اب او من غیرہی میں یا اس کے علاوہ سے فرما کر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یا تو ناقض وضو وہ ہے جو سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے نکلے، سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے نکلے، بول و براز میں سے کسی ایک مقام سے نکلے تو ناقض وضو ہے، یا پھر من غیرہی جو ہی کا مرجع ہے یہ کون ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں آپ سبیلین کی طرف ہی کا مرجع لے نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ بھائی من السبیلین کی طرف نہیں لے جا سکتے ہی کا مرجع، کیونکہ سبیلین تثنیہ ہے اور ہی جو ہے واحد ہے، لہذا مشکل ہے کہ یہ راجع بسوئے سبیلین ہو جائے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اب اس اعتراض کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہاں سبیلین سے پہلے احد کا لفظ محذوف ہے جو اس کا مضاف ہے، من احد السبیلین یعنی دونوں راستوں میں سے کسی ایک کی جانب۔ تو یہاں پر غیر ہی میں جو ہے ہی کی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے احد کی طرف۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ یا تو سبیلین سے نکلنے والی کوئی چیز ناقض وضو ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے علاوہ سے نکلنے والی چیز اگر ہے تو بھی ناقض وضو ہے، تو بھی ناقض وضو ہے۔ ان کانا نجسن، مگر تمام حالتوں میں ناقض وضو نہیں ہے، یعنی بول و براز کے مقام کے علاوہ سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ بشرط، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان کانا نجسن۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اگر بول و براز کے مقام کے علاوہ سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ناقض وضو ہوگی چند شرطوں کی بنیاد پر۔ پہلی شرط یہ ہے ان کانا نجسن، یہ کہ پہلے وہ کیا ہو؟ نجس ہو، نجس ہو۔ اب نجس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر سبیلین سے آ رہا ہو اور ناقض ہو، اور ناقض ہونے کے لیے ضروری کہ نجس ہے اور نجس سائل ہے۔ تو اب نجس سائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہنے والی نجاست ہو، یعنی بہنے والی نجاست ہو۔ دیکھیے انہوں نے کہا سال الی ما یطہر، وہ نجس ہو پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ کہ سال الی ما یطہر، وہ بہہ جائے اس مقام پر وہ نجاست جس کو پاک کرنا، طاہر و مطہر، طاہر کرنا، پاک کرنا، ایسی جگہ پر وہ بہہ جائے جہاں کے پاک کرنا واجب ہو فی الجملہ، کل ملا کر جس مقام کو پاک کرنا، صاف کرنا واجب ہو فی الجملہ، فی الجملہ جو کہا انہوں نے، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اس جگہ پر یہ نجاست بہے جو جگہ وضو کے اندر یا غسل کے اندر ہے نا دھلنا واجب اور ضروری ہو۔ یہ بحث یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ پھر اگلے سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 6 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ مستعدی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے سبق کو بغور سماعت کریں گے، ترجمے کو، مطالب کو اور ما لہو ما علیہ کو غور سے سنیں گے۔ آپ نے ابھی تک جو سبق میں پڑھا ہے وہ نواقض وضو کی بحث کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ نواقض وضو میں ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلے، اور سبیلین سے نکلنے والی چیزوں میں سے اب یا تو عادت کے مطابق ہوگی یا خلاف عادت ہوگی۔
تو مصنف نے فرمایا تھا کہ اگر عادت کے مطابق نکلنے والی چیزیں جیسے بول و براز ہے، پیشاب پخانہ ہے، یہ چیزیں اگر نکلتی ہیں تو بالاتفاق سب کے ہاں یہ سب چیزیں ناقض وضو ہیں. لیکن اگر خلاف عادت نکلتی ہیں نکلنے والی چیز تو وہ ناقض وضو ہے. اس بارے میں کچھ اختلاف ہے، مشائخ نے اختلاف فرمایا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہوا جو قبل سے نکلتی ہے، اگلے مقام سے نکلتی ہے، تو عورت اور مرد دونوں کے قبل کے مقام سے نکلنے والی ہوا کو ناقض وضو مانا ہے. لیکن صحیح مسلک یہ بتایا ہے کہ مرد کے قبل سے نکلنے والی ہوا ناقض وضو نہیں ہے اور نہ کیڑا ناقض وضو ہے. لیکن عورت کے قبل سے نکلنے والی ہوا بعض لوگوں نے کہا ناقض وضو نہیں ہے یا کیڑا ناقض وضو نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے یہ فرما دیا کہ نہیں صاحب، ناقض وضو بھی ہے، کیونکہ دو وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ قبل میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہاں نجاست موجود ہو اور اس سے ملوث ہو کر کیڑا باہر آ رہا، اس لیے وہاں پر ناقض وضو ہو سکتا ہے. لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ عورت کو آگے کے مقام سے اگر ہوا اور کیا کہتے کیڑا نکلتا ہے تو اس میں جو ہے نقض وضو ہو جانا چاہیے اور اسے وضو کر لینا چاہیے. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ چونکہ عورت کا مقام قبل اور دبر دونوں اتنے قریب اور شدت اتصال میں ہوتے ہیں کہ وہ ہوا نکلنے والی کہاں سے آ رہی ہے، کیڑا نکلنے والا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. اس میں تلویث ہو سکتی ہے. اس میں احتیاط یہ ہے کہ عورت اپنے وضو کا اعادہ کر لے، اس لیے کہا گیا کہ ناقض وضو ہے. تو یہ تو ہوا خلاف عادت نکلنے والی چیز کے بارے میں اختلاف. لیکن اگر مقام سبیلین کے علاوہ سے کوئی چیز نکل رہی ہے، آج جو بتائیں گے آپ کو، تو اس کے بارے میں بتایا وہ نکلنے والی چیز ایسی ہو کہ وہ پہلی شرط ہے مطلقاً یہ ناقض وضو نہ ہوگی، بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو بہہ جائے اس مقام پر، جو نجس ہو اور بہہ جائے اس مقام پر جس کو پاک کرنا واجب ہو فی الجملہ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کل ملا کر مجموعی طور پر اس کا پاک کرنا واجب اور ضروری ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ بہنا جب کہہ دیا تو بہنا کب ہو رہا ہے؟ بہنا اس وقت ہو رہا ہے جب وہ خارج ہو رہا ہے، اور خارج ہونے کے بعد بہہ رہا ہے. تو گیا جب تک خروج اور ظہور ہوا نجاست کا اس وقت تک ناپاک نہیں ہے، اور جب سیلان ہو گیا تو ناپاک ہے. تو فرماتے ہیں کہ دو شرطیں ہیں کہ غیر سبیلین سے آ رہی کوئی چیز تو وہ نکلنے والی چیز ایسی جگہ پر بہہ جائے جو نجس بھی ہو اور اس مقام کو پاک کرنا وضو کے اندر یا غسل کے اندر واجب ہو جائے. اب فی الجملہ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بھئی کچھ ایسے اعضا ہوتے ہیں جو من کل الوجوہ داخل بدن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے اعضا ہوتے ہیں جو من کل الوجوہ خارج بدن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے اعضا ہوتے ہیں جو من وجہ خارج بھی ہوتے ہیں، من وجہ داخل بھی ہوتے ہیں. تو جو من کل الوجوہ داخل بدن ہیں ان کا دھلنا نہ تو وضو میں فرض ہے اور نہ غسل میں فرض ہے، پوری طرح سے اندر ہیں. اور جو من کل الوجوہ خارج بدن ہیں ان کا دھلنا کم سے کم غسل میں فرض ہے، اور کچھ جگہیں وضو کے اندر بھی فرض ہیں. یہ ہے. تو اب رہ گئی تیسری قسم جو من وجہ خارج بھی ہے من وجہ داخل بھی ہے، جیسے ناک ہے، منہ ہے، تو کہا اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے. تو کہتا یہ ہے کہ جب آپ کی نجاست خلاف کیا کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکل رہی ہے، کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ناقض وضو ہونے کے لیے کہ وہ نجس ہو
اور اس مقام پر بہے جس کا فی الجملہ پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کا وضو یا غسل میں دھلنا ضروری ہو، پاک کرنا، صاف کرنا ضروری ہو، اس جگہ پر بہنا ضروری ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پیٹ میں، خدا نہ کرے کسی کے پیٹ میں زخم ہے اور اندر ہی اندر خون بہہ رہا ہے، تو کیا آپ کا غسل جائے گا یا وضو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ من کل وجود داخل بدن ہے یہ، ان کا دھلنا نہ تو وضو میں ہے اور نہ غسل میں ہے۔ یا فرض کیجئے کہ صاحب آپ کی آنکھ کے اندر پھڑیا ہوئی پھوٹ گئی اور مواد نکلا اور اس کے اندر بہہ کے رہ گئی، تو کیا آپ کا غسل یا وضو جائے گا؟ کہا نہیں صاحب۔ کہا کیوں؟ کہا کہ صاحب یہ داخل بدن ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اسی لیے منہ کو من وجہن خارج اور ناک کو من وجہن داخل مانا جاتا ہے، کیونکہ حکمن اور حسن دونوں اس میں جو ہے اس طرح کی مشابہت لگتی ہے۔ حکمن اس لیے کہ اگر آپ اندر کا تھوک منہ کی تھوک اندر ہی گھوٹ جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس اعتبار سے داخل بدن ہے۔ لیکن خارجن کیا کہتے ہیں اگر باہر سے لے کے کوئی چیز اگر آپ پیٹ میں کھاتے ہیں اور آپ روزے کی حالت میں، تو آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم ہے۔ حسن بھی لگتا ہے کہ خارج بھی ہے داخل بھی ہے، اس لیے اس کو غسل میں شامل کر دیا، فرض قرار دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سالہ الی ما یطہر جو ہے بہ جائے اس مقام پر جس کو پاک ما یطہر، جس کو پاک کرنا ہوگا، یعنی اے الی موضع، یعنی ایسی جگہ پر بہ جائے کہ یجب و تطہیر ہو، جس کا پاک کرنا واجب ہو، فی الجملہ کل ملا کر، اما فی الوضو، یا تو وضو کے اندر، او فی الغسل، یا غسل کے اندر دھلنا ضروری ہے نا۔ اچھا تو یہ ہو گیا۔ وعند الشافعی من غیر السبیلین لا ينقض، وعند الشافعی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء، غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز امام شافعی کے ہاں ناقض وضو نہیں ہے۔ اب امام شافعی کی اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے بیانات، کئی دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ان میں ایک دلیل جو مشہور ہے، عام طور سے دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس کی روایت پیش کرتے ہیں وہ امام شافعی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پچھنا لگوایا تھا، اور دار قطنی وغیرہ میں اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو ہے بیان ہے اس کا، پچھنا لگوایا تھا۔ پھر آپ نے پچھنا لگانے کے بعد فوراً نماز پڑھ لی تھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا تھا آپ نے۔ پھر اس کے بعد سوائے اس کے کہ اپنے اس پچھنے کے مقام کو دھل لیا اور کچھ نہیں کیا تھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، دراصل اس کی دو وجہ سے اہمیت اور اعتبار میں شامل نہیں کر سکتے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ روایت ہی ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ فاطمہ بنت ابی جیش کی روایت ہے، جسے بخاری اور اصحاب سنن نے بھی بیان کیا ہے۔ کئی روایتوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت جیش نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مستحاضہ ہو جاتی ہوں، میں کبھی کبھی مستحاضہ ہو جاتی ہوں تو میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں پاک نہ رہنے کی وجہ سے میری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ بنت ابی جیش، یاد رکھو یہ ایک ایسی نس ہے جس کو عرق دم کہا جاتا ہے، یا دم عرق بھی کہا جاتا ہے، یا عرق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک نس ہے جس سے یہ خون رس کے آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ حیض کا راستہ نہیں ہے۔ جس راستے سے یہ خون تمہارا استحاضہ کا آ رہا ہے، یہ بیماری کا ہے،
ہے نا، یہ اس مقام سے نہیں آ رہا ہے جو سبیلین میں آتا ہے، بلکہ ایک الگ مقام ہے جو نس ہے پھٹ جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہاں سے خون کا رساؤ ہوتا ہے، تو جس کی بنیاد پر کیا ہے، یہ استحاضہ کا مرض پیدا ہوتا ہے، خون رستا رہتا ہے۔ لہذا یاد رکھو، جب کبھی تم کو حیض آئے تب تو نماز کو چھوڑ دیا کرو، ٹھیک ہے، حیض اگر آئے تو نماز کو چھوڑ دیا کرو، اور جب کبھی تمہیں حیض چلا جایا کرے تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرو، اور پھر اس کے بعد اگر خون آتا ہے، استحاضہ کا خون آتا رہتا ہے، تو کرنا یہ ہے کہ آپ ہر وقت نماز کے لیے آپ وضو کرو اور اس کے بعد نماز ادا کرتے رہو، بات ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہا کرتے یہ اس بات کا اشارہ ہے حضور کا، کہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ یہ عرق دم جو ہے، جس کو کہتے ہیں ایک نس الگ ہے، وہ نس سے جو خون آتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، مستحاضہ کہتے ہیں، وہ مؤثر ہوا کرتی ہے نس، اور یہ استحاضہ مؤثر ہوا کرتا ہے نقض وضو میں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ نس جو ہے غیر سبیلین میں سے ہے، سبیلین میں سے نہیں ہے بلکہ غیر سبیلین میں سے ہے۔ جب یہ نس غیر سبیلین میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر سبیلین میں نکلنے والی نجس چیز کیا ہو گئی، ناقض وضو ہو گئی، اور جب ناقض وضو ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز بھی اگر ناپاک ہے، نجس ہے، اور ایسے مقام کو بہ جاتی ہے جس مقام کو حکم تطہیر لاحق ہے، چاہے غسل کے اندر چاہے وضو کے اندر، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا وضو جاتا رہے گا اور آپ کے وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ، شافعی کے ہاں جو ہے غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے، جیسا کہ وہ پچھنا لگانے کی روایت ہے نا۔ تو یہاں تک تو بات صاف ہو گئی۔ اب انشاءاللہ وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ نَجَسًا، پھر ایک متن کتاب آ رہی ہے اور متن وقایہ آ رہی ہے کہ اگر وہ نکلنے والی چیز جو ناقض وضو ہے نجس ہو اور بہہ جائے اس مقام پر جس کو حکم تطہیر لاحق ہو تو وہ ناقض وضو ہے، کہتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر ناپاک ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان ہوگا۔